بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بہت بڑی خبر ہے، عمران خان نے بہت بڑا فیصلہ کر لیا ہے۔ اپنے تمام ایم این ایز کو بٹھا کر عمران خان نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ سینٹ کے انتخابات میں جو ہوا سو ہوا۔ اب اپوزیشن جماعتیں تحریک عدم اعتماد لاتی ہیں یا نہیں لاتی، میں خود لانا چاہتا ہوں، مجھے ووٹ آف کانفیڈنس چاہیے۔ وزیر اعظم کی نشست کے لیے ایک بار پھر انتخابات ہوں گے اور میرے ایم این ایز اگر مجھے وزیر اعظم نہیں دیکھنا چاہتے تو کھل کر میرے خلاف ووٹ ڈالیں۔ اور یہ عمران خان کا بہت ہی شاندار فیصلہ ہے، کیونکہ عوام کو بھی پتہ چلے کہ جس عمران خان کے لیے ہم نے ان لوگوں کو ووٹ دیے تھے، انہوں نے آگے اس کو ووٹ کیوں نہیں دیا، ہمارے ووٹ کا سودا انہوں نے کیسے کر لیا۔ اس بات کا اعلان ابھی شاہ محمود قریشی نے ایک پریس کانفرنس میں کیا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سب سے پہلے تو سینٹ کے انتخابات کے بارے میں بتائیں گے کہ اس میں ہوا کیا، تمام اندر کی باتیں آپ کو بتائیں گے، اس کے بعد کی صورتحال پر بھی بات کریں گے، اور عمران خان کے اس فیصلے کے بعد اب کیا ہونے والا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ کیا عمران خان کی جگہ کوئی اور وزیر اعظم آ رہا ہے، کیا نظام کو لپیٹا جا رہا ہے، اسمبلیاں ٹوٹنے والی ہیں یا صدارتی نظام آ رہا ہے، مکمل ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے اور آپ کی رائے بھی جانیں گے۔ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اس وقت بہت سارے لوگ پی ڈی ایم کی باتوں میں آ کر یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان سینٹ الیکشن ہار چکے ہیں اور اب اخلاقی طور پر ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، کیونکہ ان کی پارٹی کے اپنے ارکان نے ووٹ ضائع کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ اب نہیں چلنا چاہتے۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ تمام کے تمام نتائج بالکل معمول کے مطابق آئے ہیں، صرف ایک سیٹ پر اپسیٹ ہوا ہے۔ قومی اسمبلی کے ایک ہی ایوان میں دو مختلف رزلٹ آتے ہیں، دو مختلف سیٹوں پر۔ ایک سیٹ پر مقابلہ ہوتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے حفیظ شیخ کا پاکستان پیپلز پارٹی کے سید یوسف رضا گیلانی کے ساتھ۔ اس میں یوسف رضا گیلانی صاحب جیت جاتے ہیں 169 ووٹ لے کر، اور حفیظ شیخ صاحب 164 یعنی 164 ووٹ لے کر ہار جاتے ہیں۔ تو اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس 164 ووٹ ہیں اور پی ڈی ایم جماعتوں کے پاس 169 ووٹ ہیں۔ اب یہیں اسلام آباد میں ہی دوسری سیٹ پر پی ڈی ایم کی طرف سے نون لیگ کی فرزانہ کوثر کھڑی ہوتی ہیں، اور ان کے مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف کی فوزیہ ارشد انتخابات لڑتی ہیں۔ اس سیٹ پر پاکستان تحریک انصاف کی فوزیہ ارشد 174 ووٹ لے کر جیتتی ہیں، 5 ووٹ ضائع ہوتے ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس پورے کے پورے ووٹ موجود ہیں۔ اور اسی سیٹ پر پی ڈی ایم کی فرزانہ کوثر 161 ووٹ لے کر ہار جاتی ہیں۔ ایک ہی ایوان ہے، انہی ایم این ایز کا ووٹ ہے، تو پھر اتنا ڈیفرنس کیوں ہے؟ وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کو پورے کے پورے ووٹ ملتے ہیں اور یہاں پر ان کو اتنے کم ووٹ کیوں ملتے ہیں؟ کیونکہ یہاں پر پیسہ چلا ہے۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کے وہ ممبران جنہوں نے ووٹ نہیں ڈالا یا جان بوجھ کر ضائع کیا ہے، اگر وہ عمران خان کے خلاف ہیں یا پی ڈی ایم کے ساتھ مل گئے ہیں، تو پھر دونوں سیٹوں پر وہی رزلٹ آنا چاہیے تھا۔ اب بات کر لیتے ہیں مجموعی ریزلٹس کی کہ جیت کس کی ہوئی اور شکست کس کی ہوئی۔ ایک طرف حکومتی اتحاد ہے اور ایک طرف اپوزیشن جماعتیں ہیں یعنی پی ڈی ایم۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کی فتح ہوئی ہے، یعنی 7 سیٹیں پیپلز پارٹی جیتی ہے اور 4 سیٹیں حکومتی اتحاد۔ بلوچستان میں پی ٹی آئی کی فتح ہوئی ہے، یعنی حکومتی اتحاد کی فتح ہوئی ہے، 8 سیٹیں حکومتی اتحاد کو ملی ہیں اور 4 سیٹیں ملی ہیں اپوزیشن جماعتوں کو۔ پنجاب میں بھی پی ٹی آئی کی فتح ہوئی ہے، 6 سیٹیں پی ٹی آئی کو ملی ہیں اور 5 سیٹیں اپوزیشن جماعتوں کو۔ کے پی کے میں 11 سیٹیں پی ٹی آئی نے جیتی ہیں اور 1 سیٹ صرف اپوزیشن جماعتوں نے جیتی ہے، اور مرکز میں ایک پی ٹی آئی کی ہو گئی اور ایک اپوزیشن جماعتوں کی، یعنی سید یوسف رضا گیلانی والی سیٹ۔ اب مجموعی ریزلٹس کی بات کر لیں تو ٹوٹل 48 سیٹیں ہیں، جس میں سے 30 پی ٹی آئی اور اس کی اتحادی جماعتیں اور 18 سیٹیں اپوزیشن جماعتوں نے جیتی ہیں۔ اب سینٹ کی بات کریں تو سینٹ میں حکومت کی پوزیشن مستحکم ہے، 52 سیٹیں حکومت کے پاس ہیں، اس وقت 52 ووٹ ہیں، اور 47 ووٹ ہیں اس وقت پی ڈی ایم کے پاس۔ اب مقابلہ ہوگا سینٹ کے چیئرمین کا اور ڈپٹی چیئرمین کا، اور چیئرمین کے لیے یوسف رضا گیلانی ہی کھڑے ہوں گے، اور جس طرح سے ان کو جتانے کے لیے پیسہ چلایا گیا ہے، اسی طرح ان کو چیئرمین بنانے کے لیے بھی پیسہ چلایا جائے گا۔ اب جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے کہ آپ ٹیکنالوجی کا استعمال کریں، الیکشن کمیشن کو ہدایت دی جاتی ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ کیا یہ ووٹنگ، کیا یہ الیکشن
صاف شفاف تھے یا نہیں، کس کس نے اپنا ووٹ بیچا ہے، ان کا پتہ لگایا جا سکے۔ تو الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ جی اتنی جلدی تو ہم یہ کام نہیں کر سکتے، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو ایک طرح سے مسترد کر دیا جاتا ہے۔ جبکہ ڈسکا کے الیکشن میں الیکشن کمیشن اپنی پوری پھرتیاں دکھاتا ہے، اور تنازع صرف 20 پولنگ سٹیشنز کا ہوتا ہے، لیکن الیکشن کمیشن پورے کا پورا الیکشن ہی دوبارہ کرانے کا اعلان کر دیتا ہے۔ پھر الیکشن کمیشن کے چیئرمین کا کیا کام ہے کہ وہ جیل میں جا کر نواز شریف سے یا شہباز شریف سے ملاقاتیں کرتا ہے۔ پھر آڈیو کلپس آتے ہیں، ویڈیو کلپس آتے ہیں، چیٹس آتی ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سینٹ کے ووٹ بکتے ہیں۔ اس پر الیکشن کمیشن کیا ایکشن لیتا ہے؟ اور پھر ایک ویڈیو میں تو یوسف رضا گیلانی کے بیٹے سید حیدر علی گیلانی وہ مان رہے ہیں کہ ہاں یہ میں ہی تھا جو ان لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ ووٹ کس طرح سے ضائع کرنا ہے۔ اس پر الیکشن کمیشن کیا ایکشن لیتا ہے؟ بلکہ اگلے دن وہ الیکشن جیت جاتے ہیں۔ تو یہ وہ ملک ہے، سبسڈیز اور مراعات تو ہم مغربی ممالک جیسی مانگتے ہیں۔ اگر مغربی ممالک میں ایسی ویڈیو لیک ہو جائے تو راتوں رات ساری عوام سڑکوں پر آ جائے۔ یہاں پر وہ اگلے دن الیکشن جیت رہے ہیں۔ قصور کس کا ہے؟ ہمارا، کیونکہ ہم ہی ہیں ان کے سپورٹرز۔ اب جب ایک سوال اٹھتا ہے کہ سینٹ کے الیکشن خفیہ کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ اگر آپ نے اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ کاسٹ کرنا ہے تو آپ کھل کر کریں۔ اس کا تو صاف صاف ایک ہی مطلب ہے کہ آپ نے پیسے لیے ہوئے ہیں، اور اپوزیشن جماعتیں چاہتی ہیں کہ خفیہ ووٹنگ ہو۔ اب اپوزیشن جماعتوں کے سپورٹرز کو پتہ ہے کہ اپوزیشن جماعتیں ایسا کیوں چاہتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ ان کے سپورٹر ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے ان کو سمجھانے کی مزید ضرورت ہے؟ یہ جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتے ہیں اور پھر خود ووٹ خرید لیتے ہیں، تب بھی ہم ان کو سپورٹ کر رہے تھے اور اب بھی ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ جب یہ فیٹف جیسے حساس معاملے میں پاکستان کی بجائے بھارت کا ساتھ دیتے ہیں، تب بھی ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ جب یہ کہتے ہیں کہ ہاں اجمل قصاب ہمارا ہی آدمی تھا، اور اپنے دفتر خارجہ کو آرڈر دیتے ہیں کہ آپ نے کلبھوشن یادو کا نام نہیں لینا، تب بھی ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ جب یہ دیکھتے ہیں کہ 27 فروری کو پاکستان کی اتنی بڑی جیت ہوئی، پوری دنیا میں پاکستان کا نام ہو گیا اور بھارت کا چہرہ بے نقاب ہو گیا، تو تب یہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمارے آرمی چیف کی تو ٹانگیں تھر تھر کانپ رہی تھی، تب بھی ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا زمین کا ٹکڑا دیا ہوا ہے کہ ہمارے دوست، ہمارے دشمن، بڑی بڑی طاقتیں ہمارے چاروں طرف، ہر کوئی ہمارا دشمن ہے اور اس زمین پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اور یہ ہماری فوج جو ہماری حفاظت کرتی ہے، جو ہر محاذ پر بڑی سے بڑی طاقت کو ہرا دیتی ہے، اس کو شکست دے دیتی ہے اور ہمیں بتاتی بھی نہیں ہے۔ اور تو اور اگر کوئی داخلی صورتحال پیدا ہو، کوئی ایمرجنسی نافذ ہو جائے، کوئی قدرتی آفت آ جائے، تب بھی حکومت ہاتھ کھڑے کر دیتی ہے اور یہی فوج آ کر ہمیں بچاتی ہے۔ اس فوج کے ہمیں خلاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تب بھی ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ ہمیں اتنی سمجھ بھی نہیں ہے کہ وہ جو مصنوعی خوشحالی تھی وہ مزید 5 یا زیادہ سے زیادہ 10 سال چلنی تھی، اس کے بعد پاکستان دیوالیہ ہو جانا تھا۔ آپ دیکھیں سری لنکا کو، وہ چین کے قرضوں میں اتنا ڈوب چکا ہے کہ اب اسے مجبوراً اپنے علاقے چین کو دینے پڑ رہے ہیں۔ یہی گیم ہو رہی تھی ہمارے خلاف، اسی مصنوعی خوشحالی میں ہمیں رکھا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا ہے۔ اب ہم خود کو IMF اور ورلڈ بینک کے شکنجے سے نکالنا چاہ رہے ہیں۔ 20 ارب ڈالرز ان 2.5 سالوں میں واپس کیے ہیں، جو کہ تاریخی ریکارڈ ہے۔ ایکسپورٹس اپنا ریکارڈ توڑ چکی ہیں۔ ایسے پروجیکٹس لگ رہے ہیں کہ آپ یقین نہیں کر سکتے کہ آنے والے چند سالوں میں پاکستان کہاں پر کھڑا ہوگا۔ اب دیکھیں، ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہیں ہم آپ کو۔ پشاور کا نکاسی کا نظام ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا، پورے پشاور کو ایک بار توڑا گیا، پورے پشاور کی سڑکیں توڑ کر دوبارہ بنائی گئیں، اور وہ نکاسی ایسی نکاسی تھی، وہ کوئی عام پائپ نہیں تھے، باقاعدہ ٹنلز بنائی گئیں۔ اب پشاور میں آپ کو گندا پانی نہیں نظر آتا، پانی نہیں کھڑا ہوتا جتنی بھی بارش ہو جائے۔ وہ پروجیکٹ کہاں گیا؟ اس پر تو ووٹ نہیں ملتے، حکومتی ارکان بھی اس کا ذکر نہیں کرتے۔ وہ صرف اور صرف عوام کی بہبود کے لیے تھا۔ بجائے اس کے کہ آپ دھڑا دھڑ ہسپتالیں بنائیں، آپ بیماریوں کو روکنے کی کوشش کریں۔ بجائے اس کے کہ آپ دھڑا دھڑ ڈیم بنائیں، بجلیاں خریدیں، مہنگے مہنگے معاہدے کریں، آپ بلین ٹری سونامی منصوبے جیسے اور منصوبے کیوں نہیں لگاتے، جس سے آلودگی کم ہوگی، گرمی کم ہوگی اور ہماری انرجی بچے گی؟ لیکن وہ نظر نہیں آتے، اس پر ووٹ نہیں ملتا، اور عمران خان کی سوچ ہے مغرب والی، اور اس سوچ کے ساتھ یہاں پر چلنا بہت ہی مشکل ہے۔
यहाँ पर ऑरेंज ट्रेन पर वोट मिलते हैं। जो शख्स भी ऑरेंज ट्रेन का सफर करता है उस पर 200 रुपए का खर्चा आता है, 40 रुपए का टिकट है, 160 रुपए हुकूमत अपनी जेब से दे रही है। वो कहां से आ रहे हैं? लेकिन सवाल उठता है बीआरटी पर। बीआरटी के लिए तो हमने कर्जा ही नहीं लिया, वो तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का प्रोजेक्ट है। वही कमाएंगे, वही खाएंगे, जब अपना पैसा पूरा कर लेंगे हुकूमत के हवाले कर देंगे। ना कर्जों का बोझ है, ना कोई खसारा है, आवाम को सहूलत मिली है, तो उसका मुकाबला ऑरेंज ट्रेन के साथ कैसे कर सकते हैं? फिर यहाँ पर आज वोट खरीदना जायज़ था, लेकिन वही काम जब जहांगीर तरीन करे तो वो नाजायज़ होता है। हालांकि जहांगीर तरीन में और इनमें बहुत फ़र्क है, क्योंकि जहांगीर तरीन कोई हुकूमती नुमाइंदा नहीं था, वो एक कारोबारी शख्सियत थी। उस पर क्या एलिगेशंस हैं? ज़ख़ीरा अंदोज़ी वो यहाँ पे एक आम दुकानदार भी करता है, टैक्स चोरी हर बंदा करता है, जो कि गलत है। लेकिन जब एहतसाब शुरू होता है तो सबसे पहले उनका एहतसाब किया जाता है जिनके हवाले हमने अपना मुल्क दिया होता है। लेकिन सारे चोर मिलकर जहांगीर तरीन पर उंगलियां उठाने लगते हैं और इमरान खान जहांगीर तरीन के साथ अपने ताल्लुकात ख़राब कर लेते हैं और जहांगीर तरीन पर इंक्वायरी शुरू हो जाती है। क्या उन लोगों से पैसे रिकवर हो गए हैं जिनके हवाले हमने अपना मुल्क किया था और वो हमारे मुल्क को लूट कर पैसा बाहर ले गए? जहांगीर तरीन तो कारोबारी शख्सियत है, उसका नंबर तो बाद में आना चाहिए। अब आते हैं फौज पर। वो वक्त जब जुल्फिकार अली भुट्टो को इक़्तिदार दिया जाता है, वो वक्त जब नवाज शरीफ को इक़्तिदार दिया जाता है, तब फौज पर कोई उंगली नहीं उठती। लेकिन जब फौज ये चाहती है कि अब से मुल्क में साफ शफाफ इंतखाबात होंगे, कोई धांधली नहीं होगी, तब फौज पर उंगलियां उठाई जाती हैं। अगर फौज ने इमरान खान को इक़्तिदार दिलाया होता तो क्या ऐसा इक़्तिदार दिलाती? इतनी कम सीटों के साथ इतनी कमज़ोर हुकूमत के हर कोई उसको ब्लैकमेल कर रहा है। अगर फौज हुकूमत दिलाना चाहती तो कम से कम 250 सीटें तो होती, जैसे नवाज शरीफ की हुकूमत थी। तब इमरान खान खुलकर काम भी कर सकता। तो इनका मसला ये नहीं है कि धांधली हुई है, इनका मसला ये है कि धांधली क्यों नहीं करने दी गई। एक तरफ कहते हैं कि फौज ने मुदाखलत की, दूसरी तरफ फौज को कहते हैं कि मुदाखलत करो, यानी इमरान खान को हटाओ, हमें लेकर आओ। मौलाना साहब कहते हैं कि हमें अभी तक इस चीज़ का कोई सबूत नहीं मिला कि फौज न्यूट्रल हो गई है। यानी क्या सबूत मिले कि आपको कुछ ना कुछ दे दिया जाए तब आप जानेंगे कि फौज न्यूट्रल हो गई है। तो इनका मसला ये नहीं है कि फौज मुदाखलत करती है, इनका मसला ये है कि फौज मुदाखलत क्यों नहीं कर रही। फौज ने साफ शफाफ इंतखाबात क्यों नहीं कराए? अगर साफ शफाफ इंतखाबात होते तो 2013 का इलेक्शन भी पीटीआई जीती हुई थी। और अगर फौज ने इक़्तिदार दिलाना होता तो इतना कमज़ोर इक़्तिदार ना दिलाती। और अब अगर सेनेट का चेयरमैन यूसुफ रज़ा गिलानी बन जाते हैं तो अब तो हुकूमत किसी भी किस्म की कानून साजी नहीं कर सकेगी। तो क्या ऐसी हुकूमत को लेकर चलना जायज़ है, या क्या इस अवाम को समझाने की ज़रूरत है जो सब कुछ जानते बूझते हुए भी अपनी ही पार्टी को सपोर्ट करेंगे? क्योंकि बात पाकिस्तान की नहीं है, बात पार्टी की है। हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम नून लीगी हैं, हम पिपली हैं, हम पीटीआई वाले हैं। अभी हम सवाल करते हैं कि चोरों को उल्टा क्यों नहीं लटकाते, अवाम पर क्यों महंगाई का तूफान गिराते हो? तो अगर हम इक़्तिदार दिला देते, अगर हम चोरों को वोट ना देते तो बिल्कुल ऐसा ही होता, चोर उल्टे लटक रहे होते। और ये उसी दिन मुमकिन हो सकेगा जब कोई नून लीगी नहीं होगा, कोई पिपली नहीं होगा, कोई पीटीआई वाला नहीं होगा, सब के सब पाकिस्तानी होंगे, मुश्किल वक्त बर्दाश्त करेंगे, मुश्किल घड़ियां गुजारेंगे, कुर्बानियां देंगे, लेकिन इस मुल्क को ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। तो ऐसे वक्त में अब इमरान खान को क्या करना चाहिए? क्या इन असम्बलियों के साथ चलना चाहिए या इन असम्बलियों को तोड़कर दोबारा इंतखाबात कराने चाहिए और नए इलेक्शन के बाद सदारती इंतखाबात लाना चाहिए? हमारे ख्याल से तो ये रिस्क ले लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी हुकूमत चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये फैसला मुकम्मल तौर पर अवाम के हाथ में होना चाहिए। और अगर इमरान खान अभी तक अवाम को समझा नहीं सके तो ये इमरान खान की बहुत बड़ी नाकामी है। और अगर समझा चुके हैं और अवाम समझ बूझ रख कर भी उसी तरफ जाना चाहती है तो आप सारी उम्र लड़ते रहेंगे, इस माफिया को नहीं हरा सकेंगे। आपकी इस बारे में क्या राय है? इमरान खान को क्या करना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने। और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानियों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।